سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آج عقیدہ آخرت اور ہم، یہ جو اس میں ہم ہے نا، یہ بڑا اہم ہے۔ ہم اہم ہے، اس لیے اسے شامل کیا گیا ہے کہ عقیدہ آخرت تو اپنی جگہ ہے ہی، اور ہم جو ہے اس میں ظاہر ہے اس میں بہت اہمیت ہو جاتی ہے اس موضوع کی۔ اچھا، عقیدہ آخرت کے حوالے سے غلط فہمیاں اور غفلتیں بھی پائی جاتی ہیں، یہ اس موضوع کا سب سے اہم سوال ہے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلط فہمی کس میں ہے اور کون غفلت اختیار کیے ہوئے، اس کو ہم دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جی ایک تو وہ جو غیر مسلمین ہیں کہ وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ان غلط فہمیوں نے ان کو غفلت تک پہنچا دیا ہے۔ بالکل، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی اپنی باتیں ہیں۔ آسمانی کتاب میں شک کرنا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جو جس بھی مذہب والے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ گھر والے مذہب کے تھوڑا بھی قریب ہوں، وہ اتنا ہی اس میں راسخ العقیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ وہ اپنے مذہب کے خلاف سننا نہیں چاہتا اور دوسرے مذہب کو سیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ہر مذہب کے اندر دیکھ لیں، ہندو میں دیکھ لیں، یہود میں دیکھ لیں، کرسچنز میں دیکھ لیں، اور جو ملحدین ہیں جو بالکل خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں، انہیں آپ دیکھ لیں، جب ان کو خدا کا وجود نہیں مانتے تو آخرت کا وجود کیا مانیں گے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ وہ کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، حق سننا نہیں چاہتے، نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے، اور اسی حالت میں مر جائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ جو حالت کفر میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے گا، جو بھی گناہ بخشنا چاہے بخشے گا، کبیرہ گناہ، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ تو گئے، دنیا میں کچھ عیش مل بھی گئے تو آخرت سے بالکل ختم۔ اور دوسرا گروہ ہے مسلمانوں کا، جو عقیدہ آخرت تو رکھتا ہے لیکن مادیت، دنیا کی محبت، مخلوق کے ساتھ مشغولیت، نفس کی اطاعت، شیطان کی غلامی، اس نے انہیں بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں زیادہ نہ ڈراؤ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت کا یقین رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جس رحمت کا یقین آپ کو ہے، یہ یقین انبیاء میں دکھائیں، صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں، اولیاء عظام میں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ آپ سے کہیں زیادہ انہیں اللہ کی رحمت کا یقین تھا، لیکن ان کی فکر آخرت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، لیکن اس رحمت کے نامناسب اور ناجائز یقین نے آپ کو غافل کر دیا۔ اب سارا دن آپ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حکمران اگر ہیں، انہیں آپ دیکھیں کہ جب عقیدہ آخرت کمزور پڑتا ہے، اس کے بارے میں شیطان غلط فہمی ڈالتا ہے، ضروری تو نہیں کہ تو پکڑا جائے، ارے اللہ بخش بھی سکتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد کر لیا، ایک آدمی نے کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا، تو بھی تو بھی بخشا جائے گا۔ فرعون سے کہا گیا نرمی سے بات کرنا اس سے، اور فرعون کے لیے اس قسم کی باتوں سے معمولی گناہگار ہیں۔ جی ہاں، تو لوگوں پہ ظلم، ناانصافیاں، اور پھر کرپشن، جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے اتنا پیسہ وہ لوٹتا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں تنگ کرتا جاتا ہے، حالانکہ وہ پوری زندگی اس کا 1% بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس کو دنیا کی محبت اس کے دل میں جڑ پکڑ جائے، وہ استعمال کرنے کے لیے نہیں، صرف جمع کرنے اور اگلی نسلوں کے لیے چھوڑنے کے لیے پیسہ کماتا ہے، اور وہ جمع کر لیتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر اپنے بچوں کو یہی درس دیتا ہے کہ تم بھی ایک اس کا تھوڑا سا حصہ استعمال کرنا، اس کو چھوڑ جانا اگلی نسل کے لیے۔ اس طرح دنیا ختم ہو جائے گی، اس سے کبھی استفادہ نہیں ہو سکتا، اور آخرت کی بربادی کا سامان بھی۔ اسی طرح جو ظلم کر رہے ہیں، جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا اور بھی ہمارے اکابرین نے ذکر کیا کہ جو ظلم ہے یہ کب زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ جب آدمی آخرت کے بارے میں غلط فہمی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں پھر معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوں کہ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کر کے انہیں ان کی کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہیں، یہ آخرت سے غافل نہ ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ میدان محشر میں سرکار نے فرمایا کہ ایک باپ اور ایک بیٹے کو کھڑا کیا جائے گا، اس بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ باپ سے فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں نکال لے، تو وہ باپ تمنا کرے گا کہ کاش اس نے میری اور زیادہ نافرمانی کی ہوتی تو میں اس کی اور نیکیاں لے جاتا۔ جب یہ صورتحال ہے تو یہ بچے کیوں آخرت سے غافل ہوں گے؟ تو ماں باپ سے بدتمیزی۔ شوہر اگر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، وہ آخرت سے غفلت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس طرح بیوی کے ناانصافیاں، بیوی کے نخرے اور دیگر ناجائز امور کا ارتکاب،
اسی طرح جو 2:30 بجے اندر سے کنڈی لگا کر یہ سوچ کر کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور انٹرنیٹ پر غلط قسم کی چیزیں دیکھ رہا ہے، غلط قسم کی دوستیاں کرتا ہے، غلط قسم کی چیٹ کرتا ہے، غلط قسم کی تصویروں اور ویڈیوز کا تبادلہ کر رہا ہے، اگر آخرت سے غافل نہ ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ وہ غافل ہے، وہ بے فکر ہو گیا ہے، وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھا بیٹھا ہے، تبھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ غلط فہمیاں کچھ ہمارے درمیان پیدا ہو چکی ہیں۔ وہ غلط فہمیاں کبھی تو ہمارے ایسے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جن سے دین نہیں سیکھنا چاہیے، ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی معلومات کم ہوتی ہیں، وہ اپنی غفلتوں اور غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو جرأت مند کرتے رہتے ہیں۔ او بھائی یہ مولوی تو ڈراتے رہیں گے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، فقیر سے وابستہ ہو جاؤ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ فقیر کیا کر رہا ہے؟ سٹے لگا رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، جفی والی سرکار بنا ہوا ہے، عورتوں کے ساتھ گلے ملا رہا ہے ان کو، اور سجدے کر رہے ہیں لوگ، اور لوگوں کو جرأت مند کرتا ہے وہ گناہوں کے اوپر، حالانکہ خود غافل ہے۔ تو اگر لیڈر غافل ہوتا ہے آخرت سے تو اس کے برے اثرات متبعین پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور پھر ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عقیدہ آخرت اپنے گھر میں بار بار ذکر کریں، ان علماء کے بیانات سنیں جو عقیدہ آخرت کی طرف مائل بھی کرتے ہیں، آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں، اس کو بار بار یاد دلاتے ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو عقیدہ آخرت کے پیش نظر غلط فہمی اور غلطیوں سے اپنے آپ کو اور غفلت سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین ثمرات دکھائے گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب ہم شفاعت کا ذکر کر لیں۔ شفاعت کسے کہتے ہیں اور شفاعت کا جو قرآن کریم میں ذکر ہے وہ کس انداز میں ملتا ہے؟ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب فرمائیں۔ جی، شفاعت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب حبیب آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقام ایسا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے ہی عطا فرمانا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں شفاعت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کرے؟ پھر آگے خود فرمایا کہ الا باذنہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا، جس کو رب تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر دو طرح کی آیات ملتی ہیں، ایک کے اندر یہ آتا ہے کہ لا ینفع شفاعت، کہ شفاعت ان کو نفع نہیں دے گی۔ فرمایا کہ ان کو شفاعت کسی قسم کا نفع نہیں دے گی۔ اس سے مراد کفار ہیں، جن کا جو کفر کے اوپر مرے ہیں، شرک کے اوپر مرے ہیں، ان کو کسی کی شفاعت واقعتاً نہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، نہ ان کے لیے اصال ثواب ہے، نہ کوئی چیز یہاں سے پہنچے گی، نہ وہاں نفع دے گی۔ باقی ایک بندہ مومن ہے، وہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، قیامت کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے وہ کبائر کے لیے بھی ہوگی۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ مقام محمود رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حضور کی حدیث حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اول من یحرق حلق الجنہ، فرمایا جنت اللہ کی ہے لیکن اس جنت کی کنڈی میں کھولوں گا۔ اول شافع و مشفع، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری ہی شفاعت منظور کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان مفتی صاحب نے جو حدیث پاک پیش کی، سبحان اللہ، کہ ساری مخلوق خدا جس وقت پریشانی کے عالم میں ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تابع کی، کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، اور پھر مخلوق تنگ آ جائے گی کہ چلو جو کچھ فیصلہ ہونا ہے فیصلہ تو ہو، ہم اس مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ پھر ساری مخلوق انبیاء کرام کے پاس آئے گی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کریم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن سب انبیاء کرام، طویل حدیث پاک ہے، سب کہیں گے کہ بھئی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال عروج پر ہے، آج ہم بات نہیں کر سکتے، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ بارگاہ ہے، ان کے پاس جائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفاعت کے بازو پھیلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی اور کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہی اس کے لیے ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ سجدہ کریں گے اور وہ اللہ کی حمد کریں گے جو آج تک کسی نے کی ہوگی، اولین و آخرین میں۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر ناز سے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا قل تسمع، اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیں اور فرمائیں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج وہ جلوہ نظر آئے گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ، آپ کا رب آپ کو جو چاہیں گے عطا کرے گا، جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی آرزو ہے
مالک و مولا وہ عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب یہی عرض کریں گے کہ ان گناہ گاروں کو اٹھا کے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک غلام بھی جہنم کے اندر موجود ہے، فرمایا جب تک اس کو نکال کر جنت کے اندر نہ داخل کیا جائے۔ تو فرمایا آج رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی فرمایا جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے شفاعت قبول ہوگی، اور شفاعت اسی کی ہوگی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوگا۔ کیا بات، وہاں تو سب مان رہے ہوں گے، تبھی تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جو شفاعت ہی کا منکر ہے، تو کہتا ہے میں شفاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے، تم اپنے پاس سے لے کر آگے ہو، تو فرمایا اس کو کیا شفاعت نصیب ہوگی؟ شفاعت بھی اسی کو ملے گی کہ جو شفاعت کا ایمان رکھنے والا ہوگا۔ بنیادی چیز یہ ہے، آج ہم دنیا کے اندر یہی بات کرتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ فکر آخرت کے حوالے سے انسان یہی سمجھتا ہے۔ فرمایا جس وقت جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ ہم تو کہتے تھے یار یہ ایسے مولوی ڈراتے رہتے، آج بکتا بھی یہی ہے رئیس بھائی کہ لوگوں کو آپ جری کرو کہ ابے کچھ نہیں ہوتا یار، یہ مولوی لوگوں نے ویسے ڈرایا ہوا ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہو ہیں جی، آپ کیوں ٹینشن کے اندر ہوتے ہو؟ اور وائز نہ ڈرا مجھے عذاب قبر سے، اس پر جو ہے وہ نوٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے، یہ تو بڑی پیاری بات بتائی یار، یہی پیکج یہ تو خامخواہ ڈرا رہے، ہم تو ٹینشن کے اندر آئے ہوئے تھے۔ بولا ہاں دوبارہ پڑھیے ذرا، دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے، اس کے اوپر نوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وائز کون ہے؟ وائز قرآن ہے، وائز رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ آپ وائز کہہ کر کس پر طنز کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا طنز کہاں جائے گا؟ قرآن کی صفت بھی نظیر ہے، رسول پاک کی صفت بھی نظیر ہے۔ فرمایا کہ رسول پاک ہمیں آخرت کے حوالے سے ڈرا رہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ شفاعت اسی کو ملے گی جو ان کی شفاعت پر ایمان رکھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز میں ہمارے علماء حضرات بیان فرما رہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن وقفہ ضروری ہے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، آج عقیدہ آخرت اور ہم یہ موضوع ہے اور اس پر بہت ہی اچھے انداز میں، ویسے بھی ماشاءاللہ ہر موضوع پر ہمارے علماء حضرات بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں، لیکن یہ موضوع بھی چونکہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں ہماری یہ سمجھ لیں سیرت سازی کا ایک موضوع ہے، جس میں ہم تعمیر سیرت کر سکتے ہیں، اور ان الفاظ کو، ان جوابات کو بغور سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو بے راہروی پھیلی ہوئی ہے اور یہ جو مختصر زندگی ملی ہے، ایوریج ایج اگر آپ کہہ لیں 50 60 70، یہ ایک ایوریج ایج ہے، اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ نا زندگی کی ان تمام خرافات میں زندگی گزار دیں، دنیاوی تمام خرافات کو اپنا لیں، اور پھر آخری عمر میں جا کے مسجد کی پہلی صف میں نظر آئیں کہ جناب اب تو بس ہمارا یہ وہ ہے، اور اب قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا ترجمہ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد۔ یہ سب چیزیں آخری وقت یاد آتی ہیں، تو اچھا اگر جوانی میں یہ سب چیزیں ہو جائیں تو آگے عمر بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں اس جانب جو کنکلوژن ہے اس پورے موضوع کا، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب موجود ہیں، آخرت کی تیاری کے حوالے سے ہمیں سیرت طیبہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے کیا پیغامات مل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً دیکھیں، آخرت کے حوالے سے ذہن بنانا، تیاری کرنا، یقیناً سیرت طیبہ میں، قرآن پاک میں یہ خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ رئیس بھائی آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے تو 3 بنیادی موضوع ہیں، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1/3 قرآن جو ہے وہ آخرت کا ہی ذہن بنا رہا ہے۔ کیا بات، کیا اور اتنے پہلوؤں سے آخرت کا ذہن بنایا ہے نا قرآن نے کہ ایک بندہ اگر اس 1/3 حصے کو پڑھ لے تو کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ بے شک۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں بھی قرآن سے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جب قیامت کے دن عذاب ہوگا نا تو مجرم کہے گا یا اللہ
میرے فدیے میں میرا بیٹا لے لے. ارے بھائی دنیا میں تو تو کہتا تھا کہ میری جان لے لو میرے بیٹے کو بچا لو. آخرت اتنی خطرناک ہوگی کہ باپ کہے گا میرا بیٹا فدیے میں لو. یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، اور صرف بیٹا نہیں، وصاحبتہ میری بیوی لے لو، واخیہ میرا بھائی لے لو، وفصیلتہ التی تؤوی میری حویلیاں لے لو، ومن فی الارض جمیعا اور زمین کی ہر چیز لے لو، ثم ینجی پھر نجات دے دو. قرآن کہتا ہے کلا کلا کلا، پھر تمہیں نجات نہیں ملے. اللہ یہ دیکھیں ذہن بنا رہا قرآن. ایک اور پہلو مثال دیتا ہوں. قیامت کے دن لوگ شیطان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے جس نے آخرت برباد کی نا. اچھا شیطان کیا کہے گا؟ قرآن نے آج بتا دیا. ذہن بنا رہا قرآن. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ نے بھی تو تم سے وعدہ کیا تھا نا. تمہیں نبی نے تو باتیں کہی تھی، قرآن بھی تو تھا. ووعدتکم میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا. تم اللہ کا وعدہ لے لیتے، میرا وعدہ کیوں لیا؟ فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. میں تمہیں زبردستی تھوڑی کرتا تھا، میں تو صرف دعوت دیتا تھا. فاستجبتم لی، تم میری بات قبول کر لیتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو شیطان کو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں شیطان تھا تو تم بھی شیطان بنے ہوئے تھے. یہ دیکھو قرآن نے ذہن بنایا. اچھا وہ منظر سورہ حاقہ میں آپ دیکھیں گے کہ جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اور برے ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اللہ کہتا ہے جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا نا وہ نعرہ مارے گا، ہا مقرؤ کتابیا، اللہ اکبر، میری کتاب پڑھو، میری کتاب پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا میرا رب مجھ سے ایسے ملاقات کرے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ سارا منظر یہ کیا ہے؟ قرآن ذہن بنا رہا ہے. اور سیرت طیبہ کا تو اور حضور کی زندگی کا تو مقصد ہی یہی تھا. بے شک حضور نے صحابہ کرام تکلیف میں ہیں، خباب بن ارت آتے ہیں، عمار یاسر ہیں، اور کس طرح تکلیفیں حضور ان سے کیا کہتے ہیں؟ تم سے پہلے لوگ بھی کینچیوں سے کاٹے گئے، انہوں نے صبر کیا آخرت کے لیے. صبر کرو صبر کرو صبر کرو. زندگی کی سادگی کا پہلو دیکھیں کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر اگر اینٹ پہ سر رکھ کے سوتا تھا تو اسی لیے کہ اس کو جنت میں محل ملنے. آخرت ذہن میں تھی. تو پھر دنیا کی وہ جو رنگینیاں تھی، عیاشیاں تھی حکمرانوں کی، وہ خلفائے راشدین کی زندگی سے نکلتی چلی گئی. وہ کہنے لگے ہمیں ان رنگینیوں سے کیا، ہم تو ماہ طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ کیسا ذہن بنا کے گئے، کیسی سیرت پیش کر کے گئے ہیں کہ 2 عالم کے رسول تھے، رحمت للعالمین تھے. احد پہاڑ سونا بنا کے ساتھ چلایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا دنیا میں نہیں چاہیے، مجھے تو آخرت میں چاہیے. ہائے پھر ابو بکر صدیق اپنی زمینیں بیچ کے کہتے ہیں جتنی تنخواہ لی ہے نا واپس کرتا ہوں، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے. ابو بکر کو تو آخرت سے چاہیے، آخرت سے چاہیے. اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کہتا ہے کہ میں بکری پر ظلم نہیں ہونے دوں گا. کہیں میرا رب مجھ سے پوچھے نا قیامت کے دن کہ بکری پر ظلم کیسے ہوا، یہ کس چیز کا اثر تھا؟ خدا کی قسم یہ عقیدہ آخرت کا اثر تھا. وہ عثمان غنی جس کے 1400 سال بعد بھی اکاؤنٹ چل رہے ہیں، وہ عثمان غنی قبر کے پاس اتنا روتا تھا کہ زمین کی مٹی گیلی ہو جایا کرتی تھی. اس امیر اور متمول کو کس نے تبدیل کیا؟ اس کو عقیدہ آخرت نے تبدیل کیا. مصعب بن عمیر جس نے ایک جوڑا پہنا پھر دوبارہ وہ جوڑا پہنا نہیں، وہ ٹاٹ پہن کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا. اور عقیدہ آخرت کا اتنا جنون تھا کہ کہا مال و دولت پہ لات مارتا ہوں، مجھے خدا کی قسم مصطفیٰ کی غلامی عزیز ہے. علی مرتضیٰ کا زہد دیکھو، ان کی شادی کا منظر دیکھو، حسن و حسین کی تربیت دیکھو. گھر میں ایک چکی نہیں آتی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے کہ میری بیٹی دنیا میں چکی نہ سہی، قیامت کے دن تیرا رب تجھے ساری بیٹیوں کی سربراہ بنا دے گا.
آخرت کا انتظار فاطمہ الزہرا بھی کر رہی ہیں، امہات المومنین بھی کر رہی ہیں، سب لوگ آخرت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیرت طیبہ میں تو آخرت کے سوا کچھ نہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا نا، جب دنیا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آخرت کو ساتھ چھوڑا نہیں، وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا مانگنے والے آخرت سے جدا کر کے نہ مانگنا۔ تو اس لیے آج مسلمان ٹکے ٹکے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، اور قبر میں جاتے ہیں تو لوگ ان کی قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے گیا ہے۔ کیا فائدہ ان چیزوں کا کہ دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے انسان آخرت کو بھول جائے۔ اگر کوئی مصطفیٰ والا ہے تو اس کو آخرت یاد کرنی ہوگی، ورنہ خدا کی قسم مصطفیٰ کے سامنے شرمندگی کا اثرات قائم ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی اچھی مثالیں خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بار لباس زیب تن فرماتے، دوسری بار نہیں پہنتے، اتنے امیر و کبیر۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جب شہادت ہوئی تو ان پر جو چادر تھی، کپڑا تھا، اگر سر ڈھانکتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں پہ ڈالی جاتی چادر تو سر پر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا سب صحابہ کو مخاطب فرما کر کہ دیکھو یہ وہ مصعب ہے کہ جو اتنے ایسے لباس پہنتے تھے کہ جو عمرہ کے لباس ہوتے تھے، لیکن آج ایمان لانے کے بعد کس طرح کی قربانی دی انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سیرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ جس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آخرت کا وہ جذبہ پیدا کیا کہ مثالیں بن گئے، رہتی دنیا تک لوگ مثالیں دیتے رہیں گے۔ ہم علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے پیغام لینا چاہیں گے کہ آج موضوع بہت اہم ہے، آج دنیا کو، اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا پیغام دیجیے گا؟ اس میں بہت خوبصورت موضوع ہے، اور حضرات علماء کرام نے بہت جامع معنی گفتگو فرمائی۔ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے دن ہیں۔ ان موضوعات کا یہی مقصد ہے کہ آج دل نرم ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اعتراف ایک انسان زندگی کے اندر کرتا ہے، زندگی کے اندر کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کفر بھی کیوں نہ ہو، شرک بھی کیوں نہ ہو، زندگی کی سانسیں ہیں، اس نے اعتراف کر لیا، توبہ کر لی، اس کا شرک بھی ختم ہو جائے گا، کفر بھی ختم ہو جائے گا، وہ مومن ہو جائے گا۔ وہ گناہگار ہے، اس نے اعتراف کر لیا، فرمایا کہ وہ سچا مومن بن جائے گا اور گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ اعتراف کر رہا ہوگا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، فرمایا وہاں اعتراف قبول نہیں ہوگا۔ جب اذا مات الانسان ختم ہو گیا انسان کی زندگی کا تعلق، فرمایا کہ جس وقت جنتیوں کو جنت میں لے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر لے جائیں گے، تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ الم یاتکم نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جیسے آج کہتے ہیں یار یہ مولوی لوگ ایسے خامخواہ ڈراتے رہتے ہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ ابے بھائی زندگی جیو، چل کرو بھائی، 4 دن کی زندگی ملی ہے، کیا کھا لے پی لے، اس پر ناچ رہے ہوتے، کھا لے پی لے موج لے، کرے کھا لے پی لے موج لے، کی کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ خود کہتے، انبیاء کرام کو کہتے یہ تو نعوذ باللہ من ذالک خود جو ہے نا دلال گمراہی کے اندر ہے۔ فرمایا آئے ہمارے پاس نذیر، لیکن ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ جب بھی مبلغ آئے انبیاء کرام سے لے کر سارے کے سارے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج وقت ہے، یہ اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ غنیمت ہے۔ قبل اس کے وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ۔ فرمایا کہ زندگی جب جا رہی ہوگی تب کو کہو گے کہ مہلت دے دو ہمیں، جب فرشتہ آ جائے گا۔ فرمایا اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دو، میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ فرمایا نہیں، الآن وقد عصیت قبل فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تیرے بدن کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیے جائیں گے۔ تو آج جتنے یہ ویور سن رہے ہیں، یہ جو علماء کرام نے گفتگو کی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کی فکر کریں جس وقت سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا،
جو کچھ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. رب تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں کی رسوائی سے، خسران سے، نقصان سے محفوظ فرمائے. اور رب تعالی ہماری دنیا کو بھی اچھا کرے، ہماری آخرت کو بھی اچھا کرے. قبلہ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ آپ نے ابتدا سے ایک ایسی بنیاد فراہم کی آج کے موضوع پر کہ بہت کمال، سب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. کیا پیغام دیجیے گا کنکلوژن کی صورت میں؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت ویور ہمیں سن رہے ہیں، دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک اپنی ذات کے لیے اور ایک جو آپ کی ذات سے متعلق لوگ ہیں ان کے لیے. اپنی ذات کے لیے یوں کہ آپ 24 گھنٹے میں ایک تھوڑا سا وقت فکر آخرت کے لیے ضرور رکھیں. واہ واہ. اچھا اس میں کیا ترتیب رکھیں؟ ایک تو اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھیں کہ میں مر گیا، لوگ رو رہے ہیں، بیوی اگر آپ مرد ہیں تو بیوی رو رہی ہے، عورتیں تسلیہ دے رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، کوئی سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، محلے والے جمع ہیں. اب آپ کو آپ کے کپڑے اتار دیے گئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ ہوا، اب آپ کو قبر میں چھوڑ کے سب چلے گئے. یہ ذرا تھوڑا سا مراقبہ موت ذرا کیا جائے چشم تصور میں، اس کو چشم تصور میں. پھر قبر کے بارے میں غور و تفکر شروع کریں کہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. آج لائٹ چلی جائے، تھوڑی گرمی ہو جائے، ہم چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں کہ الیکٹرک کو گالیاں بکنا شروع کرتے ہیں. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں روشنی ہے اعمال کی، وہاں روشنی ہے صحیح عقیدے کی، وہاں روشنی ہے اللہ رسول کے راضی ہونے کی. تو قبر کے بارے میں غور کریں کہ منکر نکیر آئیں گے، میں ان کی دہشت کو کیسے برداشت کروں گا. پھر اتنا عرصہ مجھے قبر میں رہنا ہے جس کی مدت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. پھر میدان محشر میں پہنچوں گا اللہ کی بارگاہ میں، پھر وہ حساب و کتاب. پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں کہ میں نے کتنوں کو مارا، کتنوں کی دل آزاری کی، کسی کا مذاق اڑایا، ماں باپ سے بدتمیزی کی، یا دوسرے اپنے متعلقین سے انہیں مالی، جسمانی، روحانی نقصانات پہنچایا. اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا؟ اس کے بعد جہنم کا تصور قائم کرے کہ مجھے جیسے ڈال دیا گیا جہنم میں اور وہاں میری ہڈیاں جل رہی ہیں، کھال جل رہی ہے، گرم پانی پینے کو مل رہا ہے، یہ تمام. اور پھر جنت سے محرومی اور حسرت کو اپنے دل میں لے کر آئیں کہ اگر اللہ ناراض ہوا تو کتنی بڑی محرومی ہوگی. یہ چیزیں جب لائیں گے نا تو یہ روزانہ کا مراقبہ ہمارے اندر ایک انقلابی چینج لے کر آئے گا. پھر توبہ کی طرف بھی جلدی مائل ہوں گے، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ چھوڑنا کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگا. پھر اپنی ذات کے بعد دوسروں کی بھی فکر کر کے اپنے گھر والوں میں یہی سوچ منتقل کریں. اللہ بڑی برکت سے نوازے. بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ تینوں نے. علامہ لیاقت صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. قبلہ مفتی محمد اکرم مدنی صاحب سرپرستی فرماتے ہیں. انشاءاللہ اذان فجر کے بعد آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے، مفتی صاحب جوابات عنایت فرمائیں گے. عقیدہ آخرت پر آج بات ہوئی. یہ یاد رکھیے گا زندگی گزارتے ہوئے کہ ہم جو یہاں بو رہے ہیں ہمیں کل وہ کاٹنا ہے. اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. اس اعتبار سے وہ کاشت کریں کہ کل آپ کو بہترین اس کا ثمر مل سکے. تو اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. آج حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. ان کے منتخب کلام کے منتخب اشعار شامل کیے جائیں گے، ان کی بایوگرافی شامل کی جائے گی. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ.